صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر کوئی خط کے ذریعے بیعت ہونا چاہے اور اس کو خط نہ ملے تو جب تک خط نہیں ملے گا وہ مرید نہیں ہوگا؟ اصل وہ اس میں بات ہے تھوڑی، سرکار سیدی خطبہ مدینہ بنا نہیں رہے تھے مرید۔ وہ انہوں نے مجھے جو اسلام بھائیوں نے بتایا، ظاہر میں تو مدینہ شریف جا نہیں پایا تھا، کہ بتایا کہ ان کو اگر حب ہوگی نا یہ خود ہی آئیں گے اور بیعت کریں گے۔ ہاں تو میں نے کہا کہ اگر محبت نہ ہوتی تو میں خط کیوں بھیجتا۔ تو بہرحال یہ کہ یوں مطلب یہ تھوڑا مجھے جو یاد پڑتا ہے صوفی اقبال کو زیادہ یاد ہوگا، ان کے ذریعے ترکیب میری اچھی تھی، مطلب یہ وہاں ان دنوں حاضر ہو چکے تھے صوفی اقبال، شاید تصدیق یا تکذیب یعنی اصلاح کر دیں گے۔ تو یوں فرمایا تھا انہوں نے، اب صوفی اقبال کو پتہ ہو یا نہ ہو یا کسی اور ذریعے سے مجھے تو خیر، تو پھر یہ کہ میں نے کہا کہ یار میں نے ویسے ہی کہا کہ میں نے محبت نہ ہوتی تو یہ کیوں مطلب میں ایسا کرتا۔ مجھے ایک نے کہا کہ تم نے اپنے پیر کو دیکھا، ایک آدم بھائی ہوتے تھے، آدم بھائی وہ برکاتی مرحوم، ایسے ٹنا ٹن سنی اور اعلیٰ حضرت کے شیدائی بزرگوں کے ماننے والے، ایسے میں نے کم دیکھے، میں بولتا ہوں یعنی میرے میں اندر جو مضبوطی آئی ہے نا مسلک کی اور اعلیٰ حضرت سے محبت کی، اس میں آدم بھائی مرحوم کا بڑا ہاتھ ہے، میں کہوں گا۔ یہ بھی مدینہ شریف میں ہوتے تھے؟ میمن تھے یار، اپنے ترسائی کے میمن تھے، یہ ترسائی گجرات میں ایک چھوٹا سا کوئی گاؤں وغیرہ ہے شاید یا شہر ہوگا، یہاں کے میمن تھے یہ، ایسے تھے کہ بس یار ان کا ایسا عقیدہ تھا کہ بس دیوار تو ہل جائے گی، یہ دیوار سے مضبوط تھے، پتھر سے مضبوط، ایسے ٹنا ٹن جیسے بولتے نا ٹی ٹی ایس، ٹنا ٹن سنی۔ ہم لوگ تو صرف اس وقت ٹان لے رہے تھے، ہماری تو لڑک پن و جوانی اور یہ ایسا حساب تھا، لیکن الحمدللہ مسلک پکا ہی تھا، اعلیٰ حضرت کا فیض جاری تھا۔ تاہم ان سے ہم کو مطلب بڑی تقویت ملی، یا کبھی کبھی میرے کو گھر پہ پکڑ کے لے جاتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، خوب کھلاتے تھے۔ مدینہ شریف میں ہوتے تھے؟ نہیں، یہ اپنے لی مارکیٹ کے پاس رہتے تھے، ککری گراؤنڈ کے سامنے، تھوڑا آگے چل کے لی مارکیٹ کی طرف، لی مارکیٹ سے پہلے ان کا گھر آتا تھا۔ تو یہ صوفی اقبال جانتے ہوں گے ان کو بھی، ہمارے پرانے دوست نے بھی، تو ماشاءاللہ اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ ان کے ذریعے بھی مجھ میں کافی اعلیٰ حضرت کی محبت آئی اور سنیت کی اور مضبوطی ملی الحمدللہ۔ تو خیر، تو میں کیا کچھ آگے پیچھے ہو گیا میں یار بات کرتے کرتے۔ آپ وہ طریقت کے تعلق سے، بیعت کے تعلق سے، ہاں انہوں نے مجھے کہا، انہوں نے کہا کہ تم مولانا ضیاء الدین کے مرید بنو گے تو تم نے دیکھا تو نہیں ہے، تصور شیخ کیسے کرو گے؟ تو میرے منہ سے نکلا کہ پیر کامل ہو نا، تو وہ اچھا اب اللہ کی شان دیکھیے کہ بس وہ اسی رات مجھے حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب کی بیعت خواب میں زیارت ہوئی، یعنی کہ یہ ہے بزرگ ہیں، یہ مولانا ضیاء الدین صاحب ہیں جن کی طرف میں نسبت چاہتا ہوں۔ تو میں نے پھر وہ مولانا قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر سال حج پہ جاتے تھے، اور یہ مطلب مولانا ضیاء الدین صاحب کا تذکرہ کرتے تھے، ان کی انہیں خلافت بھی حاصل تھی، تو اس طرح میں ان کے پاس حاضر ہوا، میں جاتا رہتا تھا ان کے پاس۔ تو قاری صاحب سے میں نے کہا کہ میں نے آج رات ان کی زیارت کی ہے، مولانا ضیاء الدین صاحب کی۔ تو قاری صاحب نے بولا حلیہ بتاؤ، تو شاید یوں فرمایا، تو میں نے کچھ حلیہ بتایا اپنا ان کا۔ پھر ایک بات میں نے نہیں بتائی داڑھی کی، کیونکہ مجھے عمر ان کی پتہ تھی کہ یہ بہت زیادہ عمر ہے، اس وقت بھی مطلب یہ کہ 100 سال سے اوپر ان کی عمر ہو چکی تھی غالباً۔ کن کی؟ مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، سیدی قطب مدینہ کی۔ اچھا اب میں قاری صاحب کو بولوں کیسے کہ ان کی داڑھی میں تو کالے بال ہیں، یہ سیدی قطب مدینہ کے مبارک داڑھی میں کالے بال تھے، کچھ کالے بال۔ جب میں نے بولا نہیں، یا حلیہ انہوں نے پوچھا ہی نہیں، اور میں خالی تردد میں تھا
کہ یہ تب کالے بال داڑھی میں 100 سال سے اوپر عمر اور کالے بال سفید روئی جیسی داڑھی ہونی چاہیے. اتنے میں قاری صاحب نے خود ہی کہنا شروع کیا. فرمانے لگے کہ ہمارے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ مولانا امجد علی صاحب, یہ قاری صاحب مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے, بہار شریعت والے صدر الشریعہ کے. تو یہ فرمانے لگے قاری صاحب کہ ہمارے صدر الشریعہ کی داڑھی جو تھی نا, اس میں کچھ کالے بال تھے, اور مولانا ضیاء الدین صاحب کی داڑھی بھی اسی طرح ہے. تو میں نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے کہ میرے خواب میں جو دیکھا اس میں رونگ نمبر نہیں ہے. میرا پیر جو بننے والا ہے ابھی تو بیعت تو ہوئی نہیں تھی. کام مل گیا کہ شام کو بات ہوئی, رات کو زیارت الحمدللہ ہو گئی. تو اس طرح پھر یہ آنا جانا رہا, یعنی کہ خط بھیجے زائرین, تو وہی کہ ترکیب بنی نہیں. میں بھی پیچھے نہیں ہٹا تھا, بننا ہے تو یار ان کا بننا ہے بس, باقی اپنے پڑھیں. تو یہ جو واقعہ ہوا نا پہلی بار جو زیارت کا, یہ جو غالب گمان ہے میرا 10 ربیع الاول شریف کی 10ویں رات تھی. پھر 1 سال 5 دن کے بعد یعنی 15ویں شب ربیع الاول دوسرے سال کی, تو 1 سال 5 دن ہو گئے تھے. پھر مجھے زیارت ہوئی. تو پھر مطلب یہ کہ اب میں بھی کہ بیعت میں قبول بھی نہیں کرتے, بولتے خود آئے گا. خیر, تو پھر جب یہ دن آ گیا تو شام کو ہم وہاں جمع ہوتے تھے. قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد مصلح الدین گارڈن میمن مسجد, تو وہاں ہم شام کو دوست جمع ہوئے. تو کسی نے مجھے کہا اپنے دوستوں میں سے کہ خوشخبری خط آ گیا ہے. اس وقت قطب مدینہ کے طور پہ ان کی شہرت نہیں تھی. مولانا ضیاء الدین صاحب نے اپنے کو مرید کر لیا, کیونکہ میرے ساتھ اور بھی نام تھے, کچھ ہم 5-6 نام تھے شاید, بولا ہم لوگوں کو مرید کر لیا ہے. میں نے کہا یار رات کو پھر, یعنی کہ یہ اشارہ تھا کہ اب تیرا انتظار کا ٹائم پورا ہو گیا ہے. مدینے سے میسج بھی آ گیا ہے, مدینے سے پیغام آ گیا. ابھی بھی آ گیا ہے. اچھا جی 1973 میں آپ کے لیے خط آیا تھا, اور جو ان کو یادداشت ہے, اور انیس قادری بھائی کے تھرو آپ کے لیے خط آیا تھا. اور 1973 میں سیدی قطب مدینہ کی جو عمر مبارک تھی وہ 100 سال تھی, اور جب ان کا وصال ہوا 4 ذوالحجہ کو, تو اسلامک کیلنڈر کے مطابق 107 سال, اور انگلش کیلنڈر کے مطابق 104 سال آپ کی عمر مبارک تھی. ماشاءاللہ انہوں نے ساری تفصیل بھیج دی ہے. یعنی مثالی بزرگ تھے یار. یعنی کہ آدمی دیکھے رہے ان کو, تو جو کتابوں میں نہیں اولیاء کرام کے قصے لکھے ہوتے ہیں, تو اس طرح کی شبیہ تھی. اللہ ان کو غریق رحمت کرے, کروڑوں رحمت نازل فرمائے. عاشق اہل بیت, عاشق صحابہ ہیں بھی, تو اب اہل بیت کے قدموں میں ہی آپ نے جگہ لی ہے نا بقی شریف میں. آپ نے جو پہلی حاضری اپنی مرشد کی بارگاہ میں دی ہے وہ 4 شوال 1400 سن ہجری میں دی ہے. یہ بھی تاریخ بھیج دی. صوفی اقبال کا حافظہ قوی ہے ماشاءاللہ, اللہ برکت دے. مجھے یاد نہیں ہے سب, ان کو یاد ہے. 1400 ہجری 4 شوال آپ کی. تو پتہ نہیں وہ انیس میں ہمارے بہت ساتھ ہوتے تھے. اب یہ پتہ نہیں یار کس حال میں ہیں نہیں ہے, کوئی معلومات نہیں ہے. انشاءاللہ معلومات کرتے ہیں. زمانہ ہو گیا زیارت نہیں کی. صوفی اقبال کو پتا ہو تو مدینہ شریف میں یہ بھی رہے ہیں. آ جائے گی تفصیل, آ جائے گی انشاءاللہ. اللہ کرے آ جائے. بہت پرانے دوست ہیں میرے, اور بھی کئی دوست ہیں جو پتہ نہیں کہاں ہیں یار. اللہ سب پر رحمت نازل فرمائے. آمین آمین. بعض ہوں گے جو بیچارے ہو سکتا ہے وفات ہو گئی ہوگی, بعض بیچارے اب میری عمر آپ کے سامنے ہے, اب بعض ہے کہ 60-65 میں ایسے بیمار ہو جاتے ہیں کہ پھر بیچارے بعضوں کا ناکارہ ہو جاتے ہیں, آنے جانے سے بھی رہ جاتے ہیں. اللہ کریم سے بس عافیت کا سوال ہے. حضور میسج پہ میسج آ رہے ہیں کہ وہ شیڈول پینڈنگ ہو گیا ہے. امیر اہل سنت کا جو شیڈول ہے, کتنا آرام کرتے ہیں یہ